پاکستان میں بڑھتے ہوئے بچوں سے بدسلوکی کے حالیہ اسکینڈلز نے 1990 کی دہائی کی ایک خوفناک کہانی کی یاد دلا دی۔ یہ کہانی ہم میں سے کچھ لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے کی کہانی ہو سکتی ہے، پر یقین کیجئے اس کہانی میں جتنا خوف، ظلم اور وحشت ہے، آج تک دنیا کی کوئی بھی کہانی پاکستان میں 1990 میں ہونے والے اس کیس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکی، اور نہ ہی جاوید اقبال کی طرح کوئی بدبخت ہو سکتا ہے جس نے 100 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا تھا۔ اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے کمزور دل کے افراد سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں، کیونکہ یہ کہانی آپ کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے۔ یقین کیجئے اس کہانی کی اسکرپٹ لکھنے کے بعد میں خود بھی 2 راتوں تک جاگتی رہی۔ یقین نہیں آتا کہ ایک انسان اور ایک مسلمان اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے۔ آئیے اس کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے پاکستانی سیریل کلر جاوید اقبال عرف ککری کی، جو کہ 100 ماؤں کو خون کے آنسو رلانا چاہتا تھا۔ اس بات کی خواہش کا اظہار بھی اس نے خود اپنے بیان میں کیا تھا۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یقین کریں یہ ویڈیو آپ کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے۔ سفاک قاتل جاوید اقبال کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہے۔ اس کی پیدائش 1956 میں ہوئی تھی، پر یہ بات بھی غیر یقینی ہے۔ وہ اپنے گھر کا 6 نمبر کا بچہ تھا۔ جاوید اقبال کے والد ایک مہذب دولت مند تاجر تھے۔ اس نے اسلامیہ کالج میں داخلہ لیا اور اسی دوران اسٹیل ریکاسٹنگ کا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ وہ بات جو جاوید اقبال کو دنیا کے سفاک قاتلوں کے فہرست سے الگ کرتی ہے وہ یہ کہ اس نے اپنے تمام جرم پاکستان میں کیے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم میں سیریل کلرز کی تعداد انتہائی کم ہے، پر جاوید اقبال ایک ایسا سفاک مجرم تھا جس نے ایگزیکٹ 100 بچوں کا قتل کیا، 900 سے زیادہ، 900 سے کم۔ تفتیش کے دوران اس نے انویسٹیگیشن آفیسر کو یہ بتایا کہ وہ اگر چاہتا تو 500 یا اس سے زیادہ بچوں کو آسانی سے موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا، پر کیونکہ اس نے خود سے یہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب تک وہ 100 بچوں کا قتل اور 100 ماؤں کو خون کے آنسو نہیں رلائے گا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام 100 قتل اس نے محض صرف 6 مہینے کے اندر کیے تھے۔ جاوید اقبال کے بچپن پر نظر ڈالی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے بچپن سے ہی ایک طرح کا جنون تھا، وہ بھی قتل کرنے کا۔ اسے عجیب و غریب خیالات آتے تھے۔ جب وہ قتل کرنے کے خیالات کو سوچتا تو سکون پاتا۔ حالانکہ اس نے باقاعدہ قتل کرنے کا شوق کو عملی جامہ تب پہنایا جب وہ ایک مولسٹنگ کیس میں جیل گیا اور پیچھے سے اس کی والدہ دنیا سے چل بسی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جاوید اقبال اپنی والدہ سے کافی کلوز تھا اور ماں کی موت نے اس کے اندر حیوانیت اور بدلہ لینے کا جنون اور شدید غصے کو بیدار کر دیا تھا، جس کا انجام 100 بچوں کے قتل کی صورت میں اس دنیا نے دیکھا۔ آخر جاوید اقبال کے قتل کا طریقہ کار کیا تھا اور کیسے اسے اتنی آسانی سے معصوم بچے اپنے شکار کے طور پر مل جایا کرتے تھے؟ اس سوال کا جواب خود جاوید اقبال نے اپنے بیان میں دیا، جو کہ ڈیلی ڈان میں 2001 میں شائع ہوا تھا۔ بقول جاوید اقبال کے، میں نے شاد باغ میں ایک ویڈیو گیمز کی دکان کھولی جو کہ اس علاقے میں اپنی نوعیت کی پہلی دکان تھی اور کم عمر لڑکوں کو کم پیسوں میں اور کبھی مفت میں ٹوکن دیا کرتا تھا۔ میں زمین پر 100 روپے کا نوٹ پھینکتا اور دیکھتا کہ کون اسے اٹھاتا ہے، اور پھر اس وقت رقم چوری ہونے کا اعلان کرتا اور دکان بند کر کے ہر ایک کی تلاشی لیتا۔ جب چور پکڑا جاتا تو اسے ڈرانے کی غرض سے دوسرے کمرے میں لے جاتا، اس کے ساتھ بدفعلی کرتا اور بعد میں یہ رقم خیر سگالی کے طور پر بچے کو واپس کر دی جاتی تھی۔ جاوید اقبال نے مزید بتایا کہ جب لوگوں نے اپنے بچوں کو میری ویڈیو گیمز کی دکان پر جانے سے روکنا شروع کر دیا تو میں نے چھوٹے بچوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے فش ایکویریم کی دکان کھولی اور بعد میں ایک جم بھی قائم کیا۔ آخر جاوید اقبال اتنے قتل کرنے کے باوجود کیسے اپنے جرائم سے بچ جایا کرتا تھا؟ اصل میں جاوید اقبال کی زیادہ تر نظر ان غریب بچوں پر ہوتی تھی جو اپنے گھر سے بھاگے ہوئے ہیں، اور ایسے بچے اسے بڑی آسانی سے داتا دربار کے باہر سے مل جایا کرتے تھے۔ جاوید اقبال ان چھوٹے لڑکوں کو کچھ کھانے کو دیتا اور پھر شاد باغ لاہور میں اپنے گھر لے جاتا، ان کے ساتھ بدفعلی کرتا اور پھر گلا دبا کر قتل کر دیتا، اور اپنے گناہ کے نشانات کو مکمل طور پر مٹانے کے لیے باڈی کو ہائیڈروکلورک ایسڈ میں ڈال دیتا اور ہڈیاں دریائے راوی میں بہا دی جاتی۔ یوں قتل کا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔
دسمبر 1999 میں جاوید اقبال نے لاہور کے ایک اخبار کے چیف نیوز ایڈیٹر خاور نعیم ہاشمی کو ایک خط بھیجا جس میں اس نے 100 بچوں کی عصمت دری اور قتل کا اعتراف کیا جن کی عمریں 6 سے 16 سال کے درمیان تھی۔ اس خط میں اس نے اپنے قتل کا طریقہ کار سے لے کر قتل کے نام و نشان کو مٹانے کا طریقہ بھی بیان کیا کہ کس طرح وہ ہائیڈروکلورک ایسڈ کا استعمال کر کے باقیات کو ندی میں ڈیکمپوز کر دیتا۔ اقبال نے اپنے خط میں اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ اس نے کئی بار خود کو دریائے راوی میں غرق کرنے کا منصوبہ بھی بنایا پر بدقسمتی سے وہ ناکام رہا۔ اقبال کے گھر کے اندر پولیس اور صحافیوں کو دیواروں اور فرشوں پر خون کے دھبے بھی ملے۔ پولیس نے اس گھر سے وہ زنجیر بھی برآمد کی جس کے ساتھ اقبال نے اپنے شکار کا گلا گھونٹنے کا دعویٰ کیا تھا اور ایک پلاسٹک کی تھیلی میں متاثرین کی تصویریں بھی برآمد ہوئی۔ ان تصاویر پر لیبلز بھی لگے ہوئے تھے۔ تیزاب کے 2 ڈرم بھی موجود تھے جس میں جزوی طور پر تحلیل شدہ انسانی باقیات بھی تھیں جسے جاوید اقبال نے جان بوجھ کر چھوڑا تھا تاکہ حکام اسے تلاش کر سکے۔ اقبال نے اپنے اس جرم میں معاونت فراہم کرنے والے 4 ساتھیوں کا بھی ذکر کیا۔ بس پھر کیا تھا، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی تلاش شروع ہو گئی۔ اقبال کے 3 بیڈروم فلیٹ میں 4 ساتھی جو کہ 9 عمر لڑکے تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ چند دنوں بعد ان میں سے ایک لڑکا پولیس حراست میں مارا گیا۔ پوسٹ مارٹم سے یہ پتا چلا کہ انویسٹیگیشن کے دوران ذہنی ٹارچر کا شکار ہو کر اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا لی تھی۔ تفتیش کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اقبال کا 100 بچوں کو قتل کرنے کے پیچھے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لاہور پولیس کی ناانصافی پر غصہ تھا جس نے 1990 کی دہائی میں ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ بدفعلی کے الزام میں جاوید اقبال کو گرفتار کیا تھا، اور جب جاوید اقبال پولیس کی حراست میں تھا تو اس کی والدہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی۔ اس کے بعد جاوید اقبال نے یہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ جب تک وہ 100 ماؤں کو خون کے آنسو نہیں رلائے گا وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اقبال نے خود کو سرنڈر کیا، وہ بھی روزنامہ جنگ کے دفتر میں، اور تاریخ تھی 30 دسمبر 1999۔ اقبال نے پولیس کے آگے اس لیے سرنڈر نہیں کیا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ پولیس اسے پکڑنے کے بعد انکاؤنٹر کر دے گی۔ جاوید اقبال کو جسٹس اللہ بخش کی طرف سے 100 بچوں کے قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا اور جسٹس صاحب نے جاوید اقبال کے لیے ایسی سزا تجویز کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہوگی، کیونکہ جاوید اقبال کے جرم کی صفاقی کی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جج نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ جاوید اقبال، تمہیں ان معصوم بچوں کے والدین کے سامنے مینار پاکستان پر 100 بار پھانسی دی جائے گی اور تمہاری لاش کے 100 ٹکڑے کیے جائیں گے اور پھر انہیں تیزاب میں ڈال کر تمہاری ہڈیوں کو دریائے راوی میں بہا دیا جائے گا جس طرح تم نے معصوم بچوں کو مارا تھا۔ پر بدقسمتی سے اس وقت کے وزیر داخلہ معین الدین حیدر نے اس سزا کے طریقے کی تردید کی اور کہا کہ ایسی سزا ہیومن رائٹس کے خلاف ہے اور ایسی سزاؤں کی اجازت نہیں۔ جاوید اقبال نے اپنی پھانسی پر درعمل درآمد ہونے سے ایک دن پہلے خود کو جیل میں اپنے ہی ہاتھوں سے پھانسی دے دی اور یوں پاکستان کی تاریخ کا سفاک قاتل اپنے انجام کو پہنچا۔ دوستو، جس دور میں جاوید اقبال کا واقعہ ہوا اس دور کا میڈیا اتنا آزاد اور خود مختار نہیں تھا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ جاوید اقبال سائیکوپیتھ سے کئی بڑھ کر تھا کیونکہ وہ کافی عرصے سے بے تحاشا قتل کرتا رہا پر پولیس کے ہاتھ نہیں آیا۔ آج بھی جاوید اقبال کی کہانی کچھ ادھوری سی لگتی ہے اور اس کہانی کو سن کر بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں کہ آخر جاوید اقبال کو بچوں کو ٹریپ کرنے کے لیے نت نئے حربے استعمال کرنے کے لیے فائنینشل اسسٹنس کون فراہم کرتا تھا؟ جاوید اقبال کے پاس 2 بڑے بڑے ہائیڈروکلورک ایسڈ کے ڈرمز کہاں سے آئے؟ کیا 100 قتل کرنے کے بعد ان کے نشانات مٹانا ایک بندے کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی جاوید اقبال ایک سائیکوپیتھ اور ذہنی مریض تھا؟ کہیں جاوید اقبال کسی ہیومن آرگن ٹریفکنگ کے گروہ کا حصہ تو نہیں تھا؟ کیونکہ جاوید اقبال ایسے بچے تلاش کرتا تھا جو لاوارث ہو اور جو گھر سے بھاگے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جاوید اقبال اصل میں کون تھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری کاوشوں کا صلہ چینل کو سبسکرائب کر کے دیں اور خدا را اپنے معصوم بچوں کی حفاظت کریں۔